اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بچوں، آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ 3 صورتیں ہیں۔ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے صورت نمبر 99، صورت نمبر 100 اور 101، یہ 3 صورتیں آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ آئیے پہلی صورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة الزلزال مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها۔ وقال میں جو قاف آ رہا ہے، اس قاف کو ہم پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حالت میں، یعنی زبر، زیر، پیش، ہر صورت میں ہی حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اس قاف کو بھی ہم پر کر کے ہی پڑھیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ اب یہ جو لفظ آیا ہے یومئذین، زی میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، را، لام، میم، واو، نون میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، اور یہاں پر ادغام بھی ہوگا لیکن ادغام مع الغنہ یعنی غنے کے ساتھ ہوگا، یہاں غنہ بھی کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب ذرۃ، اس لفظ پر کئی بار جو ہے وہ غنہ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے اور اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب اس آیت کے اندر جو ذرۃ والا لفظ آیا ہے یہاں پر غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے ایک لفظ آ گیا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا اور اخفاء میں ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں اب اگلی صورت کی طرف، صورت نمبر 100، سورۃ العادیات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود۔ اب یہاں اس آیت میں جو پہلا نون آیا ہے اس میں بھی غنہ ضرور کر کے پڑھیں گے، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور یہاں نون مشدد آ رہا ہے یعنی اس کے اوپر شد آ رہی ہے، تو ایسا جو نون ہوتا ہے اس میں بھی ہمیشہ غنہ کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ اب یہ جو ہم ان آیات کے اندر آخر میں کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اس کی مقدار کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کو ضرور کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ آخر میں مد عارض ہو رہی ہے، اور مد عارض جہاں ہو رہی ہو اس کو کھینچ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ یہ ہماری 2 صورتیں مکمل ہو گئی۔ آج کے سبق کی تیسری اور آخری صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القارعۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ۔ اب یہ جو لفظ وما، اس پہ ہم نے مقدار کی ہے، اس کو کھینچ کر پڑھا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کو ضرور کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، مد منفصل ہو رہی ہے، تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية۔ اور اس آیت کے اندر جو سب سے آخر میں گول تا آ رہی ہے، ہم نے اس کو تا نہیں پڑھا بلکہ ہا پڑھا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ گول تا وقف کی صورت میں، یعنی جب اس پر وقف کریں گے تو وہ گول تا جو ہے وہ ہا کی حالت میں بدل جائے گی، ہا کی صورت وہ اختیار کر لے گی، یعنی اس کو راضیہ پڑھیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ
هاوية وما أدراك ما هي۔ اب اس آیت کے شروع میں بھی ہم نے وما اس لفظ کو کھینچ کر پڑھا ہے، تو بچوں اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً ہم نے کچھ دیر پہلے ہی اس کے بارے میں سنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو پھر وہاں پر ایک مد ہوتی ہے۔ کون سی مد ہوتی ہے؟ جی، وہاں مد منفصل ہوتی ہے، اور مد منفصل کی مقدار ہوتی ہے، اس کو کھینچ کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہاں پر بھی وہی مد ہو رہی ہے، اور اس کو اسی طرح کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب یہ جو لفظ ہے نارن، ہم نے یہاں غنہ نہیں کیا بلکہ بغیر غنے کے پڑھا ہے ہم نے۔ تو اب یہاں پر غنہ ہم نے کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بھی ہم پہلے والے الفاظ میں پیچھے پہلے جو ہے وہ بیان ہو چکی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 میں سے اگر کوئی لفظ آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر وہاں پر غنہ نہیں کیا جاتا، وہاں پر اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، اور اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا۔ نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔